صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کتاب الکسوف ہماری جاری ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے التعوذ من عذاب القبر فی الکسوف، سورج گرہن کے موقع پر عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا بیان۔ دیکھیں اب تک ہم جو مختلف ابواب پڑھ چکے ہیں، اگر ہم ان پہ غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلاۃ الکسوف پڑھائی، اس کے بعد جو خطبے دیے، اس میں مختلف نصیحتیں یا مختلف جو چیزیں ہیں ان کی طرف صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور ہم سب کو متوجہ کیا۔ مثلاً ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ ہو تو تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، یعنی جو عذاب یا آخرت کی جو صورتحال ہے اس کو اگر تم جانتے تو تم روتے زیادہ۔ تو اسی طرح اور جگہوں پہ بھی آپ نے مختلف نصیحتیں جو کی، دوسری جگہ فرمایا کہ جب تم دیکھو تو اللہ کی طرف جاؤ، یعنی نماز کے اندر پناہ لو، اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج گرہن کے ذریعے لوگوں کو ڈراتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ لوگوں کو متنبہ کرتا ہے، اور یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو اس طرح مختلف چیزیں ہمیں ملتی ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا۔ اب اس حدیث کے اندر جو چیز آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی طرف متوجہ کیا۔ تو حدیث ہم پڑھتے ہیں، حدیث ہے 1002، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیۃ جاءت تسألها، ایک یہودیہ جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز مانگنے آئی، فقالت لها، تو ان سے کہا اس نے، اعاذک اللہ من عذاب القبر، جب یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری کر دی ہوگی، تو جاتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ تو حضرت عائشہ نے شاید اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا ہوگا ان کے سامنے عذاب قبر کا، یہ پہلا موقع ہوگا ہو سکتا ہے۔ تو فسألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ، کیا لوگوں کو قبروں میں عذاب ہوگا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اللہ کی پناہ۔ ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ مرکبا، تو صبح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، فخسفت الشمس، تو سورج کو گرہن لگ گیا، فرجع ضحی، تو آپ چاشت کے وقت واپس تشریف لائے، فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانی الحجرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو امہات المومنین تھے کہ حجرے تھے ان کے درمیان میں سے گزرے، ثم قام یصلی وقام الناس وراءہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، فقام قیاما طویلا، تو طویل قیام کیا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر طویل رکوع کیا، ثم رفع فقام قیاما طویلا، پھر اٹھے اور پھر طویل قیام کیا، وہو دون قیام الاول، اور یہ پہلے قیام سے قدرے چھوٹا تھا، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر طویل رکوع کیا، وہو دون رکوع الاول، پھر لیکن وہ پہلے رکوع سے قدرے کم تھا، ثم رفع فسجد، پھر اٹھے اور پھر سجدہ کیا، ثم قام فقامت قیاما طویلا، پھر کھڑے ہوئے اور طویل قیام کیا، وہو دون القیام الاول، اور یہ پہلے قیام سے قدرے کم تھا، ثم رکع رکوعا طویلا وہو دون رکوع الاول، تو پھر رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے قدرے کم تھا، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء اللہ ان یقول، پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر سجدہ کیا، یعنی اسی طرح قیام اور 2 رکوع اور اس کے بعد سجدہ کیا، اور اس کے بعد فقال ما شاء اللہ یقول، اور جو اللہ کو منظور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی خطبہ دیا، جو کچھ اللہ کو منظور تھا اس میں کہا، ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر، اور پھر انہیں حکم دیا کہ سب لوگ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ تو دیکھیں کہ یہاں باقی تو ساری چیزیں وہی ہیں کہ اسی طرح سورج گرہن لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدہ، اور یہاں پہ جو نصیحت کی ہے وہ کیا کی ہے فارغ ہو کر خطبے میں، ثم امرہم، انہیں حکم دیا، ان یتعوذوا من عذاب القبر، کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگیں، عذاب قبر برحق ہے،
عذاب قبر قرآن پاک سے ثابت ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب سورۃ تکاثر کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ لوگوں کو کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ وہ قبریں جا دیکھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ قبر ہوگی، اور قبر کے بارے میں مختلف احادیث ظاہر ہے ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور مشہور احادیث ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ پہ مشکات کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کے پاس گزرتے تو آپ کثرت سے روتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کیا وجہ ہے کہ کسی اور چیز کا تذکرہ آتا ہے، قیامت کا، پلسرات کا، جنت کا، دوزخ کا، تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب اس کا قبر کا تذکرہ آتا ہے یا قبر آپ کے سامنے ہوتی ہے تو پھر آپ روتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر ایام آخرت میں سے اولین دن ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہے جب انسان اس سے رخصت ہوگا. تو اگر اس پہلے مرحلے میں اس کو سہولت مل گئی تو پھر ظاہر ہے مزے ہی مزے ہیں، لیکن اگر پہلے مرحلے میں ہی اگر ایک شخص خدا کے عذاب میں گرفتار ہو گیا تو اس کے بعد سختیاں جو ہیں وہ اور زیادہ آئیں گی. اسی طرح جامع ترمذی اور مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. جب پہلی منزل ہوگی تو جس طرح کے اعمال ہوں گے اس طرح یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی یا خدا نخواستہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے نا کہ تین چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں نا، میں حدیث کا وہ مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ ایک اس کے اہل ہوتے ہیں، ایک مال ہوتا ہے، ایک اعمال ہوتے ہیں. تو یعنی جو مال ہے وہ تو ظاہر ہے اس کا پیچھے رہ جاتا ہے، جو اس کے اہل و عیال ہیں وہ قبر تک ساتھ جاتے ہیں لیکن اندر نہیں جا سکتے. تو اندر جو چیز جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں، اور اعمال کے بنیاد پہ ہی پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ کیا بنے گی، جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی. تو اسی طرح مسند احمد کی جو حدیث ہے قبر میں 3 سوال کیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، مشہور حدیث ہے کہ جیسے ہی لوگ دفنا کے واپس جاتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں اور انسان کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. تو جو تو ٹھیک جواب دیتا ہے اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، اس کی کھڑکی جو ہے وہ جنت کی طرف کھول دی جاتی ہے، اور اسی طرح وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے. اور جو صحیح جواب نہیں دے سکتا معاذ اللہ معاذ اللہ، تو اس کی قبر اس کو بھیجتی ہے یہاں تک کہ اس کی جو پسلیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں اور وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور یہ حدیث بھی ہم سب نے ظاہر سب کو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کے بارے میں فرمایا کہ یہ 30 آیتیں جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو اسے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لے گا. سنن نسائی کی حدیث ہے. تو اس طرح بہت ساری حدیث ہیں، اور قرآن پاک کے اندر بھی کئی مواقع پہ عذاب قبر کا بیان آیا ہے، جو برزخ کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے. تو برزخ جو ہے اصل میں یہ وہی مرحلہ ہے جو قبر کے اندر ہوگا. تو یہاں پہ جب ہو رہا ہے سورج گرہن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک خوفناک منظر ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کبھی آخرت سے ڈرا رہے ہیں، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، اور یہاں قبر سے ڈرا رہے ہیں. تو ہم سب کو بھی ایسے موقع پہ سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے تو اس وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، نماز کی طرف لپکنا چاہیے، طویل نماز پڑھنی چاہیے، اور جن جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس میں یہ عذاب قبر بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کہ عذاب قبر کن کن چیزوں سے ہوتا ہے. جیسے وہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو عذاب قبر ہوگا، چغلی جو کھاتا ہے انسان اس کو عذاب قبر ہوگا. تو یہ بھی ہم علم حاصل کریں کہ کن چیزوں سے عذاب قبر ہوتا ہے اور کون سی چیزیں عذاب قبر سے بچانے والی ہیں. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برحق ہے، وہ درست ہے، اور اس سے ہمیں جو فضائل ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو چیزیں عذاب یا سختی والی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اس طرح کے جتنے مواقع آئیں اس وقت سنت پہ عمل کر کے اس عذاب سے، اس سختی سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.